بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تصور اور تصدیق کے متعلق اس سبق میں سیکھیں گے۔ تصور اور تصدیق کیا ہے، اس کے تعلق سے ہم اس کے بعد والی ویڈیو میں ہو سکے تو یا اس سے بعد والی ویڈیو میں ہم سمجھیں گے، لیکن اس کے متعلق جو چیزیں ہیں وہ آج ہم سیکھیں گے۔ اس سے پہلے دو سبق ہم نے پڑھے تھے، ایک علم کے تعلق سے اور دوسرا ذہن کے تعلق سے۔ تو ذہن کا ہم نے پڑھے تھے کہ ذہن انسان کے اس قوت یعنی طاقت کا نام ہے جس میں اشیاء کی صورتیں چھپتی ہے۔ اب اس کے تعلق سے اعتراض بھی کیا گیا تھا کہ آئینہ وغیرہ میں بھی چھپتی ہے، تو ان سب سے ہم نے اعتراض سے خارج کیے تھے، سب کو ہٹا دیے تھے کہ ذہن اور آئینہ میں بہت فرق ہے، اور انسان کے جو ذہن میں صورتیں چھپتی ہے کسی بھی چیز کی، اس کو ہم ذہن کہتے ہیں جس میں چھپتی ہے، اور جو چیزیں چھپتی ہے اسی کو علم کہتے ہیں، یعنی صورت ذہنیہ کو علم کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہم نے بہت اچھے سے سمجھ لیے تھے پچھلے دو ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ تو اب علم کی ہم نے بتائی تھی کہ دو قسمیں بن جاتی، تصور اور تصدیق، اسی لیے آگے یہ تصور اور تصدیق کی بحث آئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں ہمیں اہم جو ہے وہ جاننی پڑے گی، جو کہ نیچے خود بتا رہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے کہ جاننا چاہیے کہ منطقیوں نے یعنی علم منطق کے جاننے والوں نے علم کی دو قسمیں کی ہے، نمبر ایک تصور اور دوسرا تصدیق۔ لیکن چونکہ تصدیق کا سمجھنا، تصدیق کا معنی یقین ہوتا، یقینی طور پہ کسی بات کو سچا کہا جائے تو اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ تو تصدیق کا سمجھنا نسبت خبریہ کے ذہن نشین ہونے پر موقوف ہے۔ نسبت خبریہ کسے کہتے ہیں، تو اسی تعلق سے ہم آج سیکھیں گے، سمجھیں گے نسبت خبریہ کیا ہے۔ تو جب تک کہ نسبت خبریہ ہمارے ذہن میں نقش نہ ہو جائے، سمجھ میں نہ آ جائے پوری طرح سے، جب تک کہ ہم تصور اور تصدیق نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی تصور اور تصدیق کو سمجھنے کے لیے ہم کیا سیکھیں گے، پہلے نسبت خبریہ کسے کہتے ہیں، رائٹ۔ تو یہاں بتا رہے کہ نسبت خبریہ کے ذہن نشین ہونے پر موقوف ہے، یعنی جب تک کہ نسبت خبریہ ہم نہیں سمجھ لیتے ہیں، جب تک کہ ہمیں تصور اور تصدیق سمجھ میں نہیں آنے والا ہے۔ آگے لکھ رہے کہ اسی لیے ہم پہلے نسبت خبریہ کو بیان کریں گے، اس کے بعد تصور اور تصدیق کی تعریف پیش کریں گے، یعنی ہم بتائیں گے کہ تصور اور تصدیق کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نسبت خبریہ کو جان لیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے سوال یہی پیدا ہوتا ہے، نسبت خبریہ میں دو لفظ ہے، ایک نسبت اور ایک ہے خبریہ، تو ہم پہلے نسبت کو جانیں گے، ٹھیک۔ تو مصنف صاحب نے نیچے لکھے نسبت کی تعریف یہاں پہ لکھے، ٹھیک۔ میں بہت آسان کر کے آپ کو بہت مثالوں سے سمجھاؤں گا، جس سے آپ کو بالکل بھی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا نسبت۔ نسبت کسے کہتے ہیں، تو دو چیزوں کے درمیان، دو چیزوں یعنی ایک اور دوسرا، دو چیزوں، ان دونوں کے درمیان میں جو لگاؤ ہو، کوئی تعلق ہو، تو اس کو نسبت کہتے ہیں۔ نسبت ہم فقط کہہ رہے، نسبت خبریہ نہیں کہہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کے لگاؤ جس کے اندر پایا جائے تو اس کو ہم نسبت کہتے ہیں۔ نسبت کا معنی لگاؤ سمجھ لیں آپ، ٹھیک ہے۔ دو چیزوں کے درمیان لگاؤ پائی جائے، ایک چیز ہے اور دوسرے چیز کے ساتھ میں ہم لگاؤ پائے جائے، اس کے تعلق کوئی ایسا چیز ہم اس کی طرف کر دے تو اس کو نسبت کہتے ہیں۔ ابھی ہم مثالوں سے سمجھائیں گے آپ کو۔ جیسے ایک مثال دی ہے یہاں پر، قلم کی سرخی۔ قلم کی سرخی، سرخ کا معنی لال، تو قلم کا لال ہونا ہے، اتنا سمجھ لیں آپ۔ آگے دوسری مثال دی، قلم سرخ ہے، تو یہاں آگے کہہ رہے پہلی مثال میں نسبت ادھوری ہے اور دوسری مثال میں پوری ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نسبت کی دو قسمیں ہیں، ایک ناقصہ اور دوسری تامہ۔ پہلے ہم اس کی مثالیں سمجھ لیتے ہیں۔ یہ قلم کی سرخی اور قلم سرخ ہے، ان دونوں میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے۔ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں قلم کی سرخی میں کہ قلم کی سرخی، اب وہ سرخی کس طرح کا ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اور دوسرا قلم سرخ ہے، سرخ کا معنی لال ہوتا ہے، قلم لال ہے، تو اس میں ہمیں بات پوری سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ تو جو بات پوری سمجھ میں جو آ جا رہی ہے، تو اسی کو کہہ رہے ہیں اس مثال میں
پہلی جو مثال ہے قلم کی سرخی، یہ ادھوری بات ہے، جبکہ دوسری جو ہے یہ پوری بات ہے۔ اس کو اور اچھے سے ابھی ہم مثال سے سمجھیں گے، اس کی نیچے والی تعریف میں ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر بیان کیا نسبت تامہ، یہ تو مطلقاً نسبت تھا، ٹھیک ہے، اصل ہے ہمارا نسبت تامہ اور نسبت ناقصہ، اور یہی دو ہم پڑھیں گے آج، ٹھیک ہے۔ تو نسبت تامہ کسے کہتے ہیں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، اگر یہ سمجھ گئے تو نسبت ناقصہ بھی سمجھ میں آ جائے گا، ویسے دونوں کو لیکن سمجھنا ہوگا۔ نسبت تامہ وہ نسبت ہے جس سے مخاطب کہتے ہیں سامنے والا، جو ہمارے سامنے موجود ہو، جس سے ہم کلام کر رہے ہو، جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا رہوں گا تو آپ مخاطب کہلائیں گے اور میں مخاطب کہلاؤں گا یا متکلم کہلاؤں گا، ٹھیک ہے۔ متکلم کا معنی بھی کلام کرنے والا ہوتا ہے، مخاطب کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ جو بول رہا ہو، جس سے خطاب کیا جائے، ٹھیک ہے، نہیں جو خطاب کر رہا ہو، جس سے خطاب کیا جائے، مخاطب کہتے، اس کو مخاطب کہتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو سامنے والا جو سن رہا اس کے تعلق سے رہے، جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، جیسے مثال دے رہے زمین ساکن ہے، مطلب اس میں یہ کہنا چاہ رہے زمین ساکن ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے ایک بات کہ زمین ساکن کا معنی ہوتا ہے ایک جگہ پر رکا ہوا، ٹکا ہوا ہونا، ساکن کا معنی ٹکا ہوا ہونا، ٹھیک ہے، ٹکا ہوا، وہ ہلنے ڈولنے یا چلنے گھومنے والا نہ ہونا، یہ مطلب ہوا۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں یہ زمین ساکن ہے یہ لفظ پہ غور نہیں دینا، بلکہ ہم جو بات کہہ رہے زمین ساکن ہے اس پہ ہمیں غور دینا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی۔ اسی طرح آسمان متحرک نہیں، یعنی آسمان ہلنے ڈولنے والا نہیں۔ قلم سرخ ہے یعنی قلم لال ہے، کیا وہ زید ہے؟ ان مثالوں میں نسبت تامہ پائی جاتی ہے۔ اب ان مثالوں سے شاید آپ کے اتنے سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، اب میں اپنی طرف سے کچھ مثالیں دیتا ہوں تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اصل میں یہ کہنا کیا چاہ رہے، ٹھیک ہے۔ تو نسبت تامہ کی میں کچھ مثال دینا چاہوں گا جو عام طور پر استعمال بھی ہوتا ہے، اور اس کو آسان جملہ میں یہ سمجھے نسبت تامہ کہ جب بات پوری ہو جائے، جیسے کوئی فیصلہ ہو گیا ہو یا کوئی خبر مکمل بتا دی ہو تو وہ نسبت تامہ کہلاتا، ٹھیک ہے۔ اس کی میں 10 مثالیں دیتا ہوں، جیسے کہ نمبر 1 بچہ سو گیا ہے، بچہ سو گیا ہے لگانے کی ضرورت بھی نہیں اس کے اندر، بچہ سو گیا، تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ بچے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سو گیا۔ اسی طرح کہے رمضان کا مہینہ مبارک ہے، تو ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ رمضان کا جو مہینہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس میں مبارک ہے، یعنی میں جو بول رہا ہوں تو آپ کو اس میں یہ نہیں لگ رہا ہوگا کہ یار ابھی اور کچھ بولے تو میرے سمجھ میں پورا آئے گا بات، بلکہ میں جیسے بول کر کے چپ ہو گیا تو آپ کے سمجھ میں آ گیا۔ اور مثال لیں، پانی گرم ہے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہاں بھائی کہا جا رہا ہے کہ پانی گرم ہے۔ سورج نکل آیا، مطلب سورج نکل آیا، ہمیں مطلب انتظار نہیں ہے سامنے والا کچھ اور بولے، اس کا ہمیں انتظار نہیں رہے گا۔ کتاب کھو گئی، کتاب گم ہو گئی، تو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہاں بھائی کھو گئی ہے، کتاب جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، کتاب کھو گئی ہے۔ اذان ہو گئی مطلب ہمیں بتانا ہی تھا کہ اذان ہو گئی، تو آپ کو سمجھ میں مکمل بات آ گئی۔ موبائل بند ہو گیا، کھانا پک گیا، بارش شروع ہو گئی، دروازہ کھلا ہے۔ یہ سب مثالیں آپ کو تھوڑا لگ رہا ہوگا کہ یہ سب تو ہم پہلے سے جانتے ہیں، تو اب اس کے نیچے کی جو باتیں ہیں اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا جو اب بھی ہم نے اس میں جو سمجھے ہیں یہ کیا تھا فائدہ مند اور کیا چیز ہے، یہ نیچے والی باتوں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ اب ہم نیچے جو ہے نسبت ناقصہ اس کو پڑھتے ہیں۔ نسبت ناقصہ کی تعریف کی وہ نسبت ہے جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو۔ پہلے میں کیا تھا کہ نسبت تامہ وہ نسبت ہے جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو، یعنی سننے والے کو پوری بات مکمل سمجھ میں آئے، اور اس میں کیا کہا رہا ہے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو۔ جیسے اب اس کی مثال جیسے قلم کی سرخی، ہوشیار لڑکا، ان فقروں میں نسبت ناقصہ پائی جاتی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا لگ رہا ہوگا آپ کو کہ ہاں یہ کیسی مثال ہے، سمجھ میں نہیں آیا، تو آئیے میں آسان سے آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں۔ تو پہلے یہی اس کی تعریف میں یہی سمجھ لے کہ جب بات ادھوری ہو، کوئی بھی بات بولے تو وہ ادھوری ہو، کسی
صرف کسی کا کسی سے تعلق بتایا جائے لیکن کوئی خبر نہ دی جائے وہ نسبت ناقصہ کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں کوئی ایسا تعلق تو ضرور بیان ہوگا لیکن اس میں نہ کوئی خبر دی گئی ہوگی اور نہ بات جو ہے وہ مکمل ہوگی۔ یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں، ایک تو وہ بات جو ہے وہ ادھوری ہوگی اور دوسرا یہ کہ اس میں کوئی خبر نہیں پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی خبر ہے، یعنی کوئی ایسی بات جو ہے ہمیں خبر دی گئی ہے، بتائی گئی ہے، ایسا کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اب اس کی بھی 10 مثالیں سماعت کرے تو آپ کو اب اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں کہ یہ پہلی جو مثالیں ہم سمجھے تھے پڑھے تھے اس کا کیا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے قرآن کا تعلق مسلمان سے۔ کوئی کہے قرآن کا تعلق مسلمان سے اب خاموش ہو گیا، اب آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا اس میں؟ قرآن کا تعلق مسلمان سے ہے یا نہیں ہے یا کس طرح کا ہے؟ آپ کہیں گے نا بھائی کیا کہنا چاہ رہے، کس طرح کا تعلق ہے یا تعلق ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ اس بات میں تو اتنا ہی کہہ کے خاموش ہو گئے قرآن کا تعلق مسلمان سے، تو پتہ چلا یہ بات جو ہے مکمل نہیں ہے۔ اسی طرح پانی کی بوتل بس اتنا کہہ کے وہ خاموش ہو جائے تو آپ کہیں گے نا کہ کیا کہنا چاہ رہے ہو، پانی کا بوتل لانا ہے، لے کے آئے ہو یا لے جانا ہے، یا کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ مہنگی ہے، کچھ بھی، تو مطلب ہمیں بات سمجھ میں پورا فائدہ حاصل نہیں ہوا اس کے اتنے بول کر کے خاموش ہو جانے کا۔ آگے ہے دوسری مثال، مسجد کے باہر کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مسجد کے باہر بھکاری لوگ رہتے ہیں یا چپل رکھے جاتے ہیں، یا کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ مسجد کے باہر مطلب کیا؟ اگلی مثال ہے بچے کی کتاب اتنے پہ کوئی خاموش ہو جائے تو ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا نا بچے کی کتاب کیا کہنا چاہ رہے ہو، آگے کچھ بولے آپ، بچے کی کتاب کھو گئی ہے، بچے کا کتاب لانا ہے، یا کیا کہنا چاہ رہے، تو ہمیں انتظار اس میں باقی رہے گا۔ اسی طرح رمضان کی راتیں مطلب کیا؟ تراویح پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے اس رات میں، عبادت کرنی ہے یا نورانی رات ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں، تو ہمیں اس جملے سے بھی پوری بات سمجھ میں نہیں آیا۔ اگلا ہے کہ دوست کی بات اتنا کہہ کہ کوئی خاموش ہو جائے تو ہمیں اس سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا مکمل کہ دوست کی بات کیا آپ کہنا چاہ رہے ہو۔ اسی طرح میری دادی کا گھر، موبائل کا کور لانا ہے، نہیں لانا ہے، نیا ہے، پرانا ہے، خراب ہو گیا، کیا ہو گیا، کچھ تو ہمیں اس بارے میں سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر اتنا ہی کہہ کے کوئی خاموش ہو گیا، موبائل کا کور، موبائل کا ریچارج، اب اتنا بھی کوئی کہہ دے موبائل کا ریچارج تو بھائی ریچارج ختم ہو گیا ہے یا کروانا ہے یا کرنا ہے، کچھ تو مطلب سمجھ میں ہمیں نہیں آیا۔ اسی طرح کھڑکی کی طرف مطلب جانے کے لیے کوئی کہہ رہا ہے یا نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آخری مثال ہے نماز کا وقت، اب کوئی اتنا ہی کہہ کے خاموش ہو جائے تو ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا نا اس میں کہ نماز کا وقت کیا کہنا چاہ رہے ہو گیا ہے یا ختم ہو گیا ہے یا نماز کا وقت نہیں ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اب آپ کو اتنی مثالوں سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو ہم نے پہلے مثال بیان کیے تھے تو اس سبھی کے اندر میں ہے کا ترجمہ لگ رہا تھا، یعنی ہم سب کے اندر ہے کہہ رہے تھے کہ جیسے موبائل بند ہو گیا ہے، کھانا پک گیا ہے، بارش شروع ہو گئی ہے، اذان ہو گئی ہے، کتاب کھو گئی ہے، سورج نکل آیا، پانی گرم ہے۔ تو یہ سب جو باتیں ہم کہہ رہے تھے ہے لگا کر کے، وہ سب باتیں ہمیں بغیر کسی انتظار کے بھی، بغیر کسی اور بولے ہمیں سب سمجھ میں آ رہا تھا، لیکن جب ہم نے اس میں ہے لگانے کا چھوڑ دیے تو ہمیں بات جو ہے نہیں سمجھ میں آیا کہ آگے ہمیں انتظار باقی، ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی چیز کو اس کے اندر بتائی گئی ہے۔ اب ہم اس تعریف کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کی سمجھ میں بخوبی آ جائے گی۔ لکھا ہوا ہے نسبت تامہ وہ نسبت ہے جس سے مخاطب کو، یعنی سامنے والے جس سے کلام کر رہے، جس سے بات کر رہے، اس کو پورا فائدہ حاصل ہو جائے۔ جیسے زمین ساکن ہے، کسی نے کہہ دیا زمین ساکن ہے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا اور کچھ بولنے کی اس کی حاجت نہیں ہے۔ اس طرح سے آسمان متحرک نہیں، تو اس سے بھی سمجھ میں آ گیا کہ جو آسمان وہ ہلنے ڈولنے والا نہیں ہے۔ قلم سرخ ہے، سرخ یعنی لال، قلم لال ہے تو ہمیں سمجھ میں آ گیا ہاں قلم جو ہے وہ لال ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں خبر دی جا رہی ہے۔ کیا وہ زید ہے، اس میں خبر تو نہیں ہے لیکن بات مکمل ہو جا رہی ہے، کیا وہ زید ہے، تو ہم کہیں گے یا تو ہاں یا تو نہ، زید ہوگا تو ہاں، نہیں ہے تو نہ، مطلب ہم جواب دیں گے، لیکن بات جو ہے اس کا انتظار باقی نہیں ہے، اس کے بولنے میں، اس کے بولنے کا جو مقصد تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور ہمیں سمجھ میں بھی بات آ گئی ہے، یعنی اس سے اور نہیں کہیں گے اور کچھ بولو تو سمجھیں گے ہم۔
تو اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان مثالوں میں نسبت تامہ پائی جا رہی ہے. تامہ یعنی مکمل ہو جانا. ٹھیک ہے, تامہ کا معنی سمجھ لیں مکمل ہو جانا, بات جو ہے پورا ہو جانا. اور نسبت ناقصہ, ناقصہ کا معنی ہی ہوتا ادھورا, یعنی وہ بات جو ادھوری ہی ہو اور اس میں کوئی خبر بھی نہ پتہ چلے. جیسے کہ وہ نسبت ہے جس سے مخاطب کو پورا فائدہ حاصل نہ ہو, جیسے قلم کی سرخی یعنی قلم کا لال. تو قلم کا لال کیا مطلب کہنا چاہ رہے, قلم کی سرخی یعنی قلم کا لال ہونا کیا کہنا چاہ رہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا. ہوشیار لڑکا, ہوشیار لڑکا, بس اتنا کہہ کہ وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ میں تو بات نہیں آئے گی. ہاں اسی میں اگر یہ کہہ دو ہوشیار لڑکا ہے, یہ ہوشیار لڑکا ہے, یا ہوشیار لڑکا پکڑا گیا, ہوشیار لڑکا مار کھا گیا, ہوشیار لڑکا جو ہے بیوقوف بن گیا, تو اس طرح کے جملے اگر ملا دی جائے تو پھر یہ ناقصہ نہیں رہے گا, یہ پھر تامہ ہو جائے گا, یعنی نسبت تامہ کہلائے گا. نسبت یعنی لگاؤ کو کہتے ہیں نا, تو وہ مکمل ہو جائے گی بات. ٹھیک ہے, تو اسی کو کہتے ہیں نسبت ناقصہ, جس میں ہمیں بات مکمل سمجھ میں نہ آئے. ان فقروں میں نسبت ناقصہ پائی جاتی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں سمجھ میں بخوبی آ گئی ہوگی. تو نسبت جو ناقصہ ہے اس سے بحث نہیں ہوتی آگے, نسبت تامہ کی بحث ہوتی ہے آگے. یہ جیسے کہ لکھا ہوا, پھر نسبت تامہ کی دو قسمیں ہیں, نسبت خبریہ اور نسبت انشائیہ. یہ دونوں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے.